علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موسم کی شدت اور تلخی کے باوجود آپ تمام معزز اور محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں کو تشریف لانے پہ ناچیز تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے جمع ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور اس کی پاک بابرکت کتاب سے تعلیم اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کو تلقین کرنے کے لیے حکم فرمایا، ہدایت کی طرف، رحمت کی طرف، نور کی طرف بلایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان انبیاء کرام کی خاص طور پہ وہ انبیاء جو جزیرہ نماء عرب میں تشریف لائے، ان کا تعارف قرآن مجید نے ہمیں کروایا، جن میں سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ان کے منتخب قصے قرآن مجید نے ہمیں بتائے، جن میں ہمارے لیے غور و فکر ہے، اور ہمارے لیے رحمت ہے، اور ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان واقعات کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ وہ تاریخی شخصیات کے ساتھ منسوب ہیں، اور ان سے جب ہم سیکھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، تو ہم انسانیت کی تاریخ سے، انسانی اخلاق کے ارتقاء سے، انسانی تمدن جس طریقے سے پھلا پھولا پھیلا، اس سے آشنا ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی قومیں کس وجہ سے بچ گئیں، جیسا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اور کون سی قومیں کس لیے تباہ ہوئیں، جیسا کہ کئی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ تو قرآن سے ہمیں قوموں کی فطرت پتہ چلتی ہے کہ کون سی قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے خواص رکھتی ہے، اور کون سی قوم دیگر انبیاء کی اقوام کے خواص رکھتی ہیں۔ تو جو قوم جن جیسے خواص رکھتی ہے، جو قوم قرآن مجید میں بیان کی گئی، ان گزشتہ امم اور گزشتہ قوموں جیسی جو عادتیں رکھتی ہے، آپ اس قوم کا حال اور مستقبل بآسانی قرآن مجید سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جن کی حرکتیں، عادتیں، سرکشیاں، نافرمانیاں، عدم اطاعت، عدم اتباع، کتاب کو جھٹلانا، پیغام کو جھٹلانا، انبیاء سے روگردانی کرنا، ان کے پیغام سے روگردانی کرنا، جن کے ہاں قوم نوح علیہ السلام کی طرح ہوتا ہے، تو لا محالہ ان پہ طوفان آتے ہیں، ان پہ آفتیں آتی ہیں، ان پہ بلائیں آتی ہیں، ان کے آثار اور نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ قومیں جو اپنے دلوں میں نرم ہوتی ہیں، جو اپنی نیتوں میں خالص ہوتی ہیں، جو اپنی گناہوں اور اپنی سرکشی پہ ندامت رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم یونس علیہ السلام کی طرح
ان اقوام کے مقدر کو بدل دیتا ہے، ان کے لیے نجات اور ہدایت کو عام فرما دیتا ہے۔ اور ایک ان واقعات کی جو اللہ تعالیٰ نے قصے انبیاء کرام کے بیان فرمائے، ایک ان قصص کے بیان میں صوفیاء کرام نے نقطہ نظر اختیار کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حضرت امام نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے علاوہ دیگر صوفیاء کرام نے جس طریقے سے ان انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا، تو وہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعات تاریخ میں گزر چکے، تاریخ میں ہو چکے، تمہارے لیے عبرت بھی ہے، تمہارے لیے سبق بھی ہے، تمہارے لیے علم بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر تم فطرت میں غور کرو تو فطرت تمہیں یہ دکھاتی ہے کہ عین ممکن ہے یہ سارے واقعات جو اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کے بیان کیے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری عملی زندگی کے اندر انفرادی طور پہ تمہارے اپنے اندر یہ واقعات بیت رہے ہوں، جیسے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعات کو بیان کیا۔ تو کبھی غور کرو، ہو سکتا ہے کہ نفس کی صورت میں تمہارے اپنے اندر کوئی نمرود رہتا ہو سکتا ہے حسد اور شہوت اور حرص کی صورت میں تمہارے نمرود نفس نے تمہاری خاطر تمہارے اندر کوئی آگ جلا رکھی ہو جس میں وہ تمہیں بھسم کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ لوگوں اگر غور کرو تو یہ دنیا تمہیں ایک سمندر کی طرح محسوس ہوگی، تمہارا جسم تمہیں مچھلی کی طرح محسوس ہوگا، تمہاری روح تمہیں حضرت یونس علیہ السلام کا پتہ دیتی ہے، اور اس دنیا کے سمندر میں جسم کی مچھلی کے پیٹ میں روح کی نجات یونس علیہ السلام کی طرح کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں ہے۔ جو جتنی حمد و ثنا کرے گا، یونس علیہ السلام کی صفت جو اللہ نے بیان کی کہ ان کو ان کی کثرت حمد و ثنا نے مچھلی کے پیٹ سے محفوظ کر دیا۔ تو دنیا کے سمندر میں جسم کی مچھلی میں جس کی روح اللہ کے ذکر کی جانب جتنی رغبت رکھتی ہے، جتنا میلان رکھتی ہے، وہ اسی قدر اس جسم کی آفتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، موسیٰ و شبیر و فرعون و یزید ایند و قوت از حیات آمد پدید۔ موسیٰ علیہ السلام خیر کی قوت ہیں، فرعون شر کی قوت ہے، تو دنیا میں خیر اور شر کی جنگ جاری ہے۔ سیدنا امام علی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خیر کی نمائندگی کرتے ہیں، یزید شر کی نمائندگی کرتا ہے۔ دنیا میں خیر اور شر کیا آج برسر پیکار نہیں ہے؟ ایند و قوت از حیات آمد پدید۔ اگر زندگی میں فطرت میں غور کرو تو تمہیں قرآن بھی یہ بتائے گا کہ حزب الرحمن اور حزب الشیطان ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کرام نے یہ کہا، ان انبیاء کرام کے مبارک واقعات، مبارک حکایتیں، مبارک قصے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، صوفیاء کرام نے یہ کہا کہ انہیں اپنی عملی زندگی کے اندر تلاش کرو کہ تمہارے اپنے اندر یہ کیا تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید محض ماضی کے قصے نہیں ہے، قرآن مجید حال کی کتاب ہے۔ قرآن مجید تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم محض اپنے ماضی سے متعارف ہو کے عالم ہونے کا دعویٰ کرو۔ یہ درست ہے
کہ ماضی کا علم آ جانے سے بھی انسان علمیت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو تمہارے حال کے اوپر منطبق ہو، اور حقیقی واقعہ وہ ہے جو تمہاری کیفیت کو تبدیل کر دے، تمہارے احوال کو تبدیل کر دے، تمہاری سیرت کو تبدیل کر دے، تمہارے کردار کو تبدیل کر دے۔ اس لیے اولیاء کرام نے اس نقطہ نظر سے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کی تشریح اور تعبیر فرمائی۔ تو آج ناچیز آپ کے سامنے قرآن مجید سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے چند ایک واقعات اور ان کا ہماری عملی زندگی کے اندر کیا عمل دخل ہو سکتا ہے، اور ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں، ہماری روزمرہ زندگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، ہم اس سے کیا کچھ اخذ کر سکتے ہیں، اپنے اندر کتنی روشنی پیدا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے اندر کتنا نور پیدا کر سکتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے ہماری روح کتنا حسن حاصل کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ مبارک ہستی پاک ہیں جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف وہ ہیں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، جن کے جو خود بھی نبی، جن کے والد سیدنا یعقوب بھی نبی، جن کے دادا سیدنا اسحاق بھی نبی، اور جن کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سوائے یوسف کے کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے آپ کا یہ شرف بیان فرمایا، اور جب قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنی پاک کتاب سے آپ کو جو حکایت، جو واقعہ، جو قصہ سنانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں، یہ قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے، قصوں میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سمجھنا ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، دو آیات ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پہلے امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، دشواری آتی ہے، تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیت آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے استقامت رکھنے والے بندوں کو، ہدایت کی راہ پہ گامزن لوگوں کو دنیا کے سامنے ایک مثال بناتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے برگزیدہ ہیں، یہ میرے چنے ہوئے ہیں، یہ میرے قرب رکھنے والے ہیں، یہ میری معرفت رکھنے والے ہیں، میں نے انہیں طوفانوں سے گزارا، میں نے انہیں بلاؤں سے گزارا، میں نے انہیں آندھیوں سے گزارا، میں نے انہیں جکھڑوں سے گزارا، میں نے انہیں کنووں میں رکھا، میں نے انہیں قید خانوں میں رکھا، لیکن ان کی زبان پہ یہ تکلیفیں سہ کر، یہ اذیتیں برداشت کر کے، اس ابتلا کا سامنا کر کے بھی میری ناشکری کا کلمہ کبھی نہیں آیا۔ یہ جب بھی کہتے ہیں، ہر حال میں کہتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے۔ اللہ ہم لوگوں کے لیے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو ایک مثال اور ایک دلیل بناتا ہے، ہمارے لیے ان لوگوں کو حجت بناتا ہے کہ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلو۔ اور اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی
حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کتنی پرخطر گھاٹیوں سے آپ گزرے، کتنے خطرات سے آپ گزرے، کتنی مشکلات سے آپ گزرے. اور دو عجیب چیزیں ہیں قرآن مجید میں، اور دونوں عجیب نتائج دیتی ہیں. انسان دنگ رہ جاتا ہے، عقل اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتی، بیان نہیں کر سکتی. میں اسے کہوں تو کیا کہوں، اسے کوئی عنوان دوں تو کیا عنوان دوں. مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید نے دو طرح سے بیان کی ہے. ایک خواب سے تعبیر تک، پورا جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب سے تعبیر تک ہے. خواب سے تعبیر تک کا جو سفر ہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے. اور دوسرا موت سے زندگی تک کا سفر، یعنی ہم زندگی سے موت تک کا سفر کرتے ہیں. ہم زندگی سے پیدا ہونے سے مرنے تک کا سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ زندگی سے موت تک کا سفر نہیں کرتے، وہ موت سے زندگی تک کا، موت سے بادشاہت تک کا سفر کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب کسی کو مت بتانا، یہ خواب کسی کو مت بتانا. وقت گزرا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے قافلے والے اٹھا کے لے گئے، قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچا. اللہ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو مصر میں باعزت مکانت اور سکونت عطا کی. وہ بادشاہ مصر کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے، مصر کے بادشاہ کے گھر رہے، وہاں سے جیل میں گئے، جیل سے نکلے، عزیز مصر کے مشیر ہوئے، اور اس کے بعد دولت مصر کے تخت پہ بیٹھے. اور آپ کے والد گرامی، آپ کے بھائی، آپ کے اہل خانہ طویل مدت بعد، جس میں اختلاف رائے موجود ہے مفسرین کا، مگر زیادہ تر نے 40 برس کی مدت لکھی، اس خواب سے یہاں تک 40 برس بیت گئے. 40 برس بیتنے کے بعد جب آپ کے اہل خانہ وہاں آئے، آپ نے ان سب کو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. آپ کے گھر والے جب آئے، آپ نے ان کو تخت پہ متمکن کیا، تو جو لوگ تھے ساتھ، ان کے بھائی تھے، وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ. فرماتے ہیں کہ ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ خواب سے تعبیر تک کا سفر ہے. اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے سینوں پہ کسی احسن چیز کو، کسی اعلیٰ چیز کو منکشف کرتا ہے، کسی اعلیٰ چیز کو کھولتا ہے، مثال کے طور پہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پہ اللہ نے ایک مملکت کا خواب دکھایا جو اسلامیان ہند کے تمدن کی، ثقافت کی، زبان کی محافظ ہوگی. یہ ایک خواب تھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے برسہ برس گزرے، لاکھوں لوگوں نے
بیٹیوں نے، ماؤں نے جانوں کی، عزتوں کی، دولت کی، جاگیروں کی قربانی دی اور اس عظیم مملکت کو حاصل کیا. تو یہ خواب سے تعبیر تک کا سفر تھا جو اذیتوں سے بھرا تھا، مشکلات سے بھرا تھا، آفتوں سے بھرا تھا. اور جس چیز کو تم حقیقتاً پانا چاہتے ہو وہ چیز تمہیں کبھی آزمائے بغیر نہیں ملتی. وہ تمہاری ہمت کا، صبر کا، عزم کا امتحان لیے بغیر تمہارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مجھے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی انسپریشن نظر آتی ہے، تخت جمو دارا سر راہ نفروشند، این کوہ گرانست بکاہ نفروشند، با خون دل خیش خریدن دیگر آموز. اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں، دارا و جمشید کی سلطنت راستوں میں فروخت نہیں ہوتی کہ راہ چلتے تمہیں قوموں کا مالک بنا دیا جائے، سلطنت کا وارث بنا دیا جائے. کوہ گرانست، یہ بہت بھاری پہاڑ ہے، بکاہ نفروشند، گھاس کو نہیں بیچا جاتا. یہ پہاڑ جس میں اٹھانے کی سکت نہ ہو، جس میں اٹھانے کی ہمت نہ ہو، جس میں اٹھا سکنے کی طاقت اور جرت نہ ہو، یہ بھار اسی کے کندھوں پہ رکھا جاتا ہے جو اس پہاڑ کو اٹھانے کی سکت رکھتا ہے. اور اسے اٹھانے کی سکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ با خون دل خیش خریدن دیگر آموز، اپنے دل کا خون دے کے اس بوجھ کو اٹھایا جاتا ہے، اپنے خون جگر سے اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم ایک خواب دیکھتے ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا خواب پورا نہیں ہو سکتا، ہم خواب ادھورا چھوڑ کے واپس بھاگ آتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتا ہے، جب خواب دیکھو، اذیتیں آئیں، ابتلا آئے، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، تو پیچھے ہٹنے کی بجائے، زندان سے ڈرنے کی بجائے، مصر کے بازار سے ڈرنے کی بجائے، دشمنوں سے، قحط سے ڈرنے کی بجائے، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جو تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہے وہ آگے بھی تمہیں کامیابیاں عطا کرے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو خواب دیکھو اس کی تکمیل تک ڈٹے رہو. چاہے آفتیں آئیں، ابتلا آئے، تکلیف آئے، مشکل آئے، اس کا سامنا کرو، اس پہ استقامت دکھاؤ، اس پہ صبر دکھاؤ، اس پہ جرت دکھاؤ، اور یہ ثابت کرو کہ میں یوسف علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. یہ ثابت کرو کہ میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں. یہ ابتلا، یہ تکالیف اس کی طرف سے آتی ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان کو اٹھانے کی ہمت بھی وہی عطا کرتا ہے. یہ تکالیف برداشت کرنے کی جرت بھی وہی دیتا ہے. اور دوسرا پہلو جو مجھے نظر آتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی کا واقعہ ہے، وہ قتل کی سازش سے لے کے آپ کے بادشاہ بننے تک ہے. جب بھائیوں نے آپس میں یہ صلاح کی، یہ مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے والد جو ہیں وہ یوسف کو علیہ السلام ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہم اس توجہ کو حاصل نہیں کر پاتے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو اور یا انہیں کسی غیر معلوم علاقے میں، کسی تاریک کنویں میں پھینکاؤ. اب جو پہلی صلاح تھی گو کہ انہوں نے نہ کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل تھا.
इत्तफाक राय उनका दूसरी से बात पे हुआ कि उन्हें किसी वीराने में छोड़ आए, किसी कुएं में फेंक आए, लेकिन जो पहली सलाह थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की थी। अब कत्ल से यह सफर शुरू होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद सूरह यूसुफ में, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, दुआ क्या करते हैं? रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्क, मौला ये सल्तनत और ये दौलत, ये मुमलिकत और ये बादशाही मुझे तूने अता फरमाई है। सफर कहां से शुरू हुआ? कत्ल की साजिश से। और कहां पे ले गया? यूसुफ को तख्त मिस्र की बुलंदियों पे सरफराज किया। मेरे भाई और बुजुर्गों, इससे क्या मालूम होता है? इससे हमें यह मालूम होता है वही बात जो अभी नाचीज ने पहले अर्ज की कि वो चीज जो बज़ाहिर तुम्हें मौत नजर आती है, अगर तुम उसमें झूठे नहीं हो, अगर तुम उसमें गलत नहीं हो, अगर तुम्हें अपनी सच्चाई का, अपनी सदाकत का पूरी ईमानदारी से यकीन है, तो ईमान की ताकत से अपने फैसले पे अल्लाह के भरोसे पे डटे रहो, अल्लाह के भरोसे पे कायम रहो। जब तक तुम कायम हो, जब तक तुम डटे हुए हो, सदाकत के साथ, मासूमियत के साथ, सच्चाई के साथ, बेगुनाही के साथ, उस पे जब तक तुम डटे हुए हो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। मुश्किलात आएंगी, तकालीफ आएंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब तख्ते मिस्र तुम्हारे कदमों में होगा। और दूसरा इससे जो सूफियाए कराम बयान फरमाते हैं वो ये फरमाते हैं कि हर सफर, अगर आप औलिया को देखें, औलिया की जिंदगी को मुतालिया करें, तो उनके अंदर भी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस सफर की पैरवी पाई जाती है। और वो पैरवी ये पाई जाती है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर कत्ल की बात से शुरू होता है। वो कहते हैं कि सूफियाए कामिलीन जो बड़े बड़े रुतबों पे पहुंचते हैं, जिनको सुल्तानुल औलिया का लक़ब होता है कि ये औलिया के बादशाह हैं, कहते हैं कि वो विलायत की बादशाही तक का जो सफर है वो मूतू कबला अन तमूतू के तहत अपने नफ्स के कत्ल से शुरू करते हैं, अपनी मौत से वो सफर शुरू करते हैं। और नफ्स की मौत से वो सफर उन्हें विलायत की बादशाहत तक लेके जाता है। इसलिए कि जब तक नफ्स नहीं मरता, जब तक नफ्स काबू में नहीं आता, जैसे हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज फकीरा किसे न मारे या हजरत बाहू, ए जालिम चोर अंदर दाहू। ये जो अंदर डाकू बैठा है, ये जो अंदर नमरूद बैठा है, इसको किस तरीके से काबू करना है? इसके लिए ये एक जंग है जो हमारे वजूद के अंदर जारी रहती है। अब इसमें औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम गौर करो तो तुम्हें महसूस होगा कि जो तुम्हारी रूह है, जो तुम्हारी रूह है, वो हुस्न यूसुफ है, वो जमाल यूसुफ है, वो जमाल यूसुफ है। अब बाकी बेटों को भी नेमतें मुयस्सर थी, यानी उनके वालिद की तरफ से जिसने उन्हें, जो उनके पैदाइश का सबब था, जो उनकी पैदाइश का सबब था, जो उनका वालिद था, उसकी तरफ से उन्हें भी नेमतें मुयस्सर थी, छत मुयस्सर थी, घर मुयस्सर था, आजादी मुयस्सर थी, खाना मुयस्सर था, रकम मुयस्सर थी, इज्जत मुयस्सर थी, सारा कुछ मुयस्सर था। मगर जो याकूब की वालिद की हकीकी मोहब्बत थी वो उन बेटों से भी थी, कम न थी, मगर यूसुफ से ज्यादा थी। तो वो कहते हैं कि लोगों, जो तुम्हारा नफ्स है, जो तुम्हारा नफ्स है, ये यूसुफ के साथ शराकत इसलिए रखता है क्योंकि ये जानता है कि इसे गो के नेमतें मुयस्सर हैं जो बाप बगैर फर्क के सब बेटों को देता है।
اس نفس کو بھی وہ نعمتیں میسر ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو دی تھی، مگر یہ نفس یہ جانتا ہے کہ ان دونوں کو پیدا کرنے والے کی، ان دونوں کے خالق کی جو توجہ اور لطف ہے حقیقتاً وہ یوسف کے اوپر ہے جو ہماری روح ہے۔ اب اس لیے نفس ان کے ساتھ شراکت کرتا ہے، جب شراکت کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس روح کو یا تو کچل دو، یا تو ختم کر دو، اس کا گلا گھونٹ دو، اور یا اس کو کسی تاریک ویرانے میں ڈالاؤ جہاں سے اس کا کوئی ولی وارث نہ ہو۔ اس لیے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يعجلوه في غیابۃ الجب، پھر ان کے درمیان قرار کیا پایا، اسے لے گئے اور رائے یہی ٹھہری کہ اس کو جا کے اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ جو نفس ہے وہ روح سے ایسے اعمال کرواتا ہے، وہ خود ایسے اعمال کا ارتکاب اس جسم سے کرواتا ہے جس سے جو انسان کا سینہ ہے، انسان کا دل ہے، یہ روشن ہونے کی بجائے، یہ منور ہونے کی بجائے ایک تاریک کنواں بن جاتا ہے جس کے اندر روح کا یوسف قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور مرکز یہ ہے، مرکزی نقطہ ان کی تعلیمات کا یہ ہے کہ تم اپنی روح کے یوسف کو اس اندھیرے کنویں سے نجات کس طریقے سے دلا سکتے ہو۔ کیونکہ یہ جو جنگ ہے ہمارے وجود کے اندر، یہ نفس اور روح کی جنگ ہے میرے بھائیوں، یہ اندر کی اور باہر کی جو جنگ ہے ہماری، نیکی کی اور بدی کی جنگ، خیر کی اور شر کی جنگ، گناہ کی اور اچھائی کی جو جنگ ہے ہمارے وجود کے اندر، یہ نفس اور روح کی جنگ ہے۔ سادہ سی بات ہے، آپ یاد رکھ لیں، ہر وہ کام جس سے نفس لذت حاصل کرتا ہے وہ کام سینے کو مزید تاریک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ نفس بد نظری کی طرف راغب رہتا ہے، نظر بازی جسے کہتے ہیں۔ نفس جھوٹ بولنے میں لذت لیتا ہے، نفس غصب کرنے میں لذت لیتا ہے، نفس کسی کا حق مارنے میں لذت لیتا ہے، نفس اپنے زیر دستوں پہ جبر کرنے میں لذت لیتا ہے، نفس تکبر میں لذت لیتا ہے، نفس حسد میں لذت لیتا ہے، اور یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جن سے انسان کا نفس تو شاید لذت لیتا ہے مگر انسان کا سینہ تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سینہ تاریک ہوتا جاتا ہے، اور جب سینہ تاریک ہوتا ہے تو سینہ کنواں بن جاتا ہے، اور کنویں میں کون ہے؟ کنویں میں یوسف ہے۔ تو جو اولیاء کی تعلیمات ہیں، جو ذکر کی تلقین کرتے ہیں، یہ بار بار یہ ذکر کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ذکر تمہارے سینوں کو روشن کرتا ہے، یہ ذکر تمہارے سینوں سے زنگ اتارتا ہے، میل اتارتا ہے اندر۔ ایسے آپ سمجھے جیسے ابھی بادل آئے ہوئے ہیں، بادلوں کے پیچھے سورج چھپا ہوا ہے، اگر آپ ان بادلوں کو ہٹا دیں تو یہاں روشنی ہو جائے گی، یہاں اجالا بڑھ جائے گا، حرارت بڑھ جائے گی، تپش بڑھ جائے گی۔ تو جو ذکر ہے، ذکر جو سورج کے درمیان، آپ کے درمیان، روشنی اور آپ کے درمیان، تپش اور آپ کے درمیان، حرارت اور آپ کے درمیان جو بادل آئے ہوئے ہیں، جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کی قوت اور ذکر کی صلاحیت اس ابر کو ہٹا دیتی ہے اور سورج کا جلوہ زمین پہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ سورج کو نمایاں کرتا ہے زمین دل کے اوپر، زمین
دل کے اوپر آفتاب حقیقت کا پرتاؤ بڑھ جاتا ہے، جیسے جیسے مطلع صاف ہوتا جاتا ہے زمین دل روشن ہوتی جاتی ہے۔ لیکن یہ ابر ہٹتے کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے ذکر سے ہٹتے ہیں۔ اور جب زمین روشن ہو جاتی ہے تو روشنی کا استعارہ کہا، روشنی کا استعارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ متمکن ہو گئے، جہاں فانوس جلتے ہیں، جہاں روشنیاں ہیں، جہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر موافقت کرتے ہو اور محبت رکھتے ہو یوسف علیہ السلام سے، تو اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنی روح کی موافقت کرو، اندھیرے کی مخالفت کرو، روشنی کی موافقت کرو، سرکشی کی مخالفت کرو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی موافقت اختیار کرو، حضور کی اتباع اختیار کرو۔ حضور کی اتباع سے تمہارا نفس سرکشی سے باز آ جاتا ہے، نفس امارگی سے باز آ جاتا ہے، اور امارہ ہونے سے لوامہ بن جاتا ہے، لوامہ سے ملہمہ بن جاتا ہے، ملہمہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ تمہیں مبارک دیتا ہے کہ آؤ اب میرے برگزیدہ بندوں میں داخل ہو جاؤ، آؤ اب میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت ہی سستے داموں سرکش غلام قرار دے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ جو قافلہ گزر رہا تھا ان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں نے لے جا کر انہوں نے بازار مصر میں بیچ دیا۔ اب جب بازار مصر میں گئے تو یہاں مختلف مفسرین نے روایات بیان کی ہیں، بعض انہیں تخیلاتی کہتے ہیں، بعض انہیں اسرائیلیات کا حصہ کہتے ہیں۔ جو بھی ہے، اس میں ایک سبق بڑا مزیدار ہے، ایک لیسن اس کے اندر بہت ہی لطیف اور باریک ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بازار مصر میں تھے تو کچے دھاگے لے کے ایک بڑھیا آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے، کدھر آئی ہے؟ کہتی ہے میں نے اس بچے کو خریدنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا قیمت لائی ہے؟ کہتی ہے میرے پاس یہ کچے دھاگے ہیں، ان کے عوض میں خریدنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس بچے کی قیمت یہی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس بچے کی یہ قیمت نہیں ہے، مگر میری استطاعت اتنی ہی تھی، اس لیے میری جتنی بھی استطاعت تھی میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے آئی ہوں۔ ایک پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اگر اس واقعے کی، اس بڑھیا کی تحسین کی جائے تو تحسین تو اس کی یہ ہے کہ یار استطاعت ہو جتنی بھی، چاہے پلے میں شاہ مصر کا خزانہ نہ ہو، کچے دھاگے پڑے ہوں، لیکن اگر یوسف بازار میں آ جائے تو خریدنے کے لیے چل پڑا کرو۔ لیکن ایک اس کا اور پہلو بھی ہے، اور وہ اور پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا یہ حسن یوسف کی توہین نہیں ہے کہ تم نے اپنے دل میں اتنی کم قیمت طے کر رکھی ہے کہ میں اتنی سی قیمت سے یوسف خرید لوں گا؟ جیسے حضرت امام جامی
امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان العاشقین ہیں، امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ پے سر عرفان پے سر عرفان متن تار فکرت خریدار یوسف مشوزی کلابا، کہ اگر تجھے دولت عرفان خریدنی ہے اور تیرے ہاتھ میں کچے دھاگے ہیں تو یوسف کے پیچھے مت جا. کچے دھاگوں سے یوسف نہیں خریدا جاتا. تو امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مثال سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ یوسف کون ہے؟ یوسف روح ہے. اور وہ بڑھیا کون ہے؟ وہ بڑھیا ہمارا ناقص ارادہ یا ہمارا ناقص بدن ہے. اور وہ کچے دھاگے کیا ہیں؟ وہ کچے دھاگے وہ ہمارے کم اعمال ہیں، وہ ہمارے تزکیہ کی کمی ہے، اور وہ ہماری خواہشات نفس ہیں جو وہ کچے دھاگے ہیں. خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے خواہشات سے وہ بھی پاک نہیں ہوتے. خواہش ان میں بھی رہتی ہے، لیکن تبدیلی صرف یہ آتی ہے کہ جس کا تزکیہ نہ ہو اس کی خواہش اس کے نفس کے تابع ہوتی ہے. جن کا تزکیہ ہو جائے ان کی خواہش ان کے مولا کی خواہش کے تابع ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ خواہش نفس وہ کچے دھاگے ہیں. اور بازار کیا ہے؟ کہا بازار اولیاء اللہ کی مجالس ذکر ہیں، بازار اللہ والوں کی صحبتیں ہیں، بازار اللہ والوں کی قربت ہے، مجالس ذکر ہیں. اس لیے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچے دھاگے ہیں، خواہشات نفس ہیں، تو بیٹا مایوس نہ ہو. یوسف اس بازار میں آتے ہیں، اس لیے تم یہ کرو کہ اس بازار میں آؤ، اس بازار میں مزدوری کرو، اس بازار میں محنت کرو، اس بازار میں تجارت کرو. کس کی؟ ریاضت، جسے تزکیہ کہا، اس تزکیہ کے اندر محنت کرو. جس قدر تم محنت کرو گے اسی قدر تمہاری دولت بڑھتی جائے گی، تمہاری رقم بڑھتی جائے گی. ہو سکتا ہے اس بازار میں پھر کوئی یوسف آ جائے اور تمہارے پاس اتنی دولت ہو کہ اس یوسف کو خرید سکو. اس لیے کہا کہ اولیاء کی مجالس میں بیٹھو. اولیاء کی مجالس تمہارے کچے دھاگوں کو وہ ذرے خالص کے اندر تبدیل کر دیتی ہے. اولیاء کی صحبت جس طرح بازار میں مسلسل تجارت، بازار میں مسلسل محنت اور مزدوری وہ خاک کو سونا بنا دیتی ہے، اسی طرح کہا کہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے، کسی اللہ والے کی تربیت ہے، وہ تمہارے جسم کی مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. تمہارے پاس اتنی استطاعت آ جاتی ہے، اتنی قدرت آ جاتی ہے کہ تم اپنی روح کے چہرے کو متجلا کر سکو، اپنے سینے کو روشن آئینہ بنا سکو. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ نے کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف رغبت اختیار کرو، اور اللہ نے راستہ بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہتے ہو، اس کا وصال چاہتے ہو، اس کی معرفت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اگلے حصے میں آئیے. آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا، خرید کے اپنے محل میں رکھ لیا. آپ محل میں پرورش پانے لگے، جوان ہوئے تو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا. ایسا حسن کہ حسن کا سب سے بڑا استعارہ دنیا کے اندر حسن یوسف بن گیا.
میرے بھائیوں، خواتین دیکھتی آپ کے حسن پہ گرویدہ ہو جاتی، فروٹ اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں اور چاقو پڑے ہوتے، ان سے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کے لیے مشہور ہوا کہ وہ آپ پہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو آپ کو عزیز مصر کی بیوی نے ایک مرتبہ بلایا اور اپنی خواہش کا آپ کے سامنے اظہار کیا، جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے آپ سے شدید خواہش کی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، اور ظالم لوگ، ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ملکہ کی، عزیز مصر کی بیوی کی اس دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا۔ اور بعض لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، خاص کر سیدنا علی ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مفسرین نے بیان کی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے قبل جو مذہب تھا اہل مصر کا، وہ بت پرستی تھی، اور اس میں بعض بت ان کے ایسے تھے جو برہنہ ہوتے تھے، یعنی جیسے ابھی آپ مختلف تہذیبوں کے چیزیں دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو کہیں بھی آپ جائیں انٹرنیشنلی بھی تو برہنہ بت بنے ہوتے ہیں، انسان دیکھ کے تعجب کرتا ہے کہ ان میں کوئی شرم و حیا یا کوئی ڈیسنسی نہیں ہے، کوئی عفت کا تصور نہیں ہے۔ تو عزیز مصر کی گھر کے اندر ایک مورتی تھی جو برہنہ تھی، اور ملکہ جو تھی عزیز مصر کی بی بی زلیخا، وہ اس مورتی پہ کپڑا ڈلوا دیتی تھی۔ تو ان سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ تم ان پہ کپڑا کیوں ڈلواتی ہو؟ تو بی بی زلیخا نے کہا اس لیے کہ مجھے اس کی برہنگی سے حیا آتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بی بی زلیخا نے دعوت گناہ دی تو بی بی زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس بت سے حیا آتی ہے جو تمہیں دیکھتا نہیں ہے، جو تیری سنتا نہیں ہے، جو تجھے جانتا نہیں ہے، اس نے تمہیں نہیں بنایا، تم نے اسے بنایا ہے، اور مجھ سے یہ توقع کرتی ہو کہ میں اپنے اس مولا کا لحاظ چھوڑ دوں، اس مولا کی حیا چھوڑ دوں جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے سنتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ اگر غور کرو تو وہ اس بت سے حیا کر رہی ہے جو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اور مجھ سے توقع رکھتی ہے کہ میں اس خالق کا حیا چھوڑ دوں جو دیکھتا ہے، جو سمیع بصیر ہے، جو علیم خبیر ہے، میں اس کا لحاظ چھوڑ دوں، اس کا حیا چھوڑ دوں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں سے آپ نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ اپنی نشانی دکھائی
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، عرض کی رب العالمین مجھے جو یہ دعوت دیتی ہے جس کام کی، اس کام سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں زندان میں اور جیل میں چلا جاؤں۔ اب وہ دعوت گناہ دے رہی ہے اور پیغمبر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے جیل میں جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اس عمل بد کو، اس فعل بد کو اختیار کروں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے ایک نبی کی سیرت سے کہ اگر تمہیں وقت کی زلیخا بھی دعوت دے گناہ کی، اللہ کے حیا میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے شرم میں، اللہ کی غیرت میں اس گناہ کو ترک کرو۔ اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنی طہارت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اس میں ایک سبق اللہ والوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب دروازے تو بند تھے، دروازوں پہ تالے لگے تھے، بی بی زلیخا نے دروازے بند کیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ دروازے پیچھے سے کھل نہیں سکتے، ان پہ تالے لگے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی اور دل میں دعا کرتے جاتے ہیں کہ رب العالمین میری عصمت کی، میری آبرو کی حفاظت فرما اور مجھے اس شر سے محفوظ فرما۔ اب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ تالے کھل نہیں سکتے، دروازے کھل نہیں سکتے، مگر پھر بھی وہ دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ لیکن جس دروازے کے قریب پہنچتے ہیں وہ دروازہ کھل جاتا ہے، یوسف علیہ السلام گزر جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دروازے کے سامنے جاتے ہیں بھاگتے ہوئے، سامنے جاتے ہیں، تالا ٹوٹ جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام گزر جاتے ہیں۔ اسے سبق کیا ملا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، میرے بھائی اور بزرگوں، یاد رکھیں، آپ گندم بوتے ہیں، آپ کے کام میں، آپ کے حصے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ مہربانی آپ تشریف رکھیں، مہربانی مہربانی بزرگوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ گندم چلاتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کی قدرت میں ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی قدرت میں نہیں ہیں۔ آپ ہل چلاتے ہیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ دانا بوتے ہیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ فرٹیلائزر لگاتے ہیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ کھال سے پانی وہاں تک لے کے آتے ہیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ گندم کی کٹائی کرتے ہیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ اس کے دانے کو، بھوسے کو، سٹے کو الگ کرتے ہیں، یہ آپ کی قدرت میں ہے۔ لیکن دانے کو، پھل کو پکانے کے لیے سورج کو اس کے اوپر لے کے آنا، کیا یہ آپ کی قدرت میں ہے؟ اس میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ایک چاند پیدا کرنا، چاند نکال کے اس پہ لانا، کیا یہ آپ کی قدرت میں ہے؟ اس پودے کو پیدا ہونے کے لیے بارش سے پانی برسانا، دریاؤں سے پانی پہنچانا، زمین کے اندر سے پانی نکال کے اس فصل تک پہنچانا، کیا یہ آپ کی قدرت میں ہے؟ زمین میں پانی کون پیدا کرتا ہے؟ دریاؤں کو روانی کون بخشتا ہے؟ بادلوں کو بارش کے لیے کون لاتا ہے؟ کچھ کام ہوتے ہیں جو ہماری قدرت میں ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو ہماری قدرت میں نہیں ہوتے، کچھ کام ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے مولا کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم وہ تو کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دروازے بند تھے، یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہ تھا کہ ان دروازوں کو کھول سکتے، لیکن یوسف کے اختیار میں تھا کہ وہ دروازوں کی طرف دوڑ لگا کے جا سکتے تھے، مگر اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ دروازے کھول سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنا اختیار استعمال کرتے گئے، اللہ اپنا اختیار استعمال کرتا رہا۔
بھاگنا یوسف علیہ السلام کے اختیار میں تھا، دروازے کھولنا اللہ کے اختیار میں تھا۔ جب بندے نے اپنی نیکی کی حفاظت کے لیے، خیر کی حفاظت کے لیے، آبرو کی حفاظت کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کیا، اللہ نے موجے نمایاں کرنا شروع کر دیے۔ تو میرے بھائیو، یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے حصے میں ایک کاوش رکھ دی گئی ہے، یہ کاوش تو کرے، یہ کوشش تو کرے، یہ محنت تو کرے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گرا ہے زندگی۔ مراد کیا ہے کہ زندگانی کی حقیقت فرہاد کے دل سے پوچھو۔ زندگی مشقتوں کا نام ہے۔ جوئے شیر پہاڑ ہے، پہاڑ کھود کے تم نے دودھ کی نہر نکالنی ہے۔ تیشا، تمہارے پاس ایک تیشا ہے، تیشے سے پہاڑ کھودا جا سکتا ہے کیا؟ ایک تیشے سے ایک شخص اتنا بڑا پہاڑ کھود کے نہر کیسے نکال سکتا ہے؟ سنگے گراں، وہ پہاڑ کیسے کھودو گے؟ پتھر ہے، مگر کھودتا رہتا ہے، کھودتا رہتا ہے۔ جب وہ کام کا آغاز کرتا ہے، خود اتنے بڑے پہاڑ کو اپنے روبرو دیکھتا ہے، پہاڑ کو روبرو دیکھ کے اس کی عقل حیرت میں جاتی ہے، اس کی عقل نفی کرتی ہے، کہتی ہے فرہاد یہ پہاڑ تم سے کھودا نہ جائے گا۔ اس کے احساسات اسے کہتے ہیں کہ تیرے میں اتنی ہمت کہاں، تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ گزرتے چلتے راہگیر اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فرہاد مجنون ہو گیا، فرہاد دیوانہ ہو گیا، فرہاد کے حواس کھو گئے، فرہاد کی عقل کھو گئی۔ ارے بابا کیوں کھو گئی؟ ارے اس لیے کھو گئی کہ یہ پہاڑ ہے، اس کے پاس وہ ایک معمولی سا تیشہ ہے، کیا معمولی تیشے سے یہ اتنا بڑا پہاڑ کھود سکتا ہے؟ فرہاد نے کہا ہاں میں بھی یہ سوچتا ہوں، میں بھی یہ سوچتا ہوں، میں بھی یہ گمان کرتا ہوں، میرے بھی احساسات یہ کہتے ہیں، میری بھی عقل یہ کہتی ہے کہ پہاڑ نہیں کھودا جا سکتا۔ ایک تیشے سے ایک مزدور، ایک کوکن اسے نہیں کھود سکا، مگر کہتا ہے جب مجھے شیریں کے حسن کا خیال آتا ہے، شیریں کے وصل کا خیال آتا ہے، تو میری روح کہتی ہے، میرا جذبہ کہتا ہے کہ فرہاد ایک پہاڑ تو کیا، شیریں کے وصل کے لیے تم ہزاروں پہاڑ بھی کھود سکتے ہو۔ انسان جب سلوک کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب معرفت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب ذکر کو اختیار کرتا ہے، تو خود سوچتا ہے کہ میں حد میں مقید ہوں، وہ بے حد ہے، میں بدی میں گرا ہوں، وہ پاک ہے، میں قیود میں ہوں، وہ حد کیسے، وہ نظر آنے سے ماورا ہے، وہ چھوئے جانے سے ماورا ہے۔ میں اس کا وصل کیسے پا سکتا ہوں، میں اس کا قرب کیسے پا سکتا ہوں؟ لیکن اس کی نفی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ قرب حق کی باتیں کرتے ہو، معرفت کی باتیں کرتے ہو، کیسے پا سکتے ہو اس کو؟ مگر اندر سے روح آواز دے کے کہتی ہے، جذبہ آواز دے کے کہتا ہے کہ یہ عقل ہے جو تجھے بتاتی ہے کہ پہاڑ کھودا نہیں جا سکتا، لیکن اگر رب کا وصل نصیب ہوتا ہے، اس کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کا معرفت نصیب ہوتی ہے، اگر فرہاد پہاڑ کھود سکتا ہے تو میں بھی ذکر کے تیشے سے اپنے نفس کے پہاڑ کو کھود کے انوار کی نہر بہا سکتا ہوں۔ اس لیے بعض دفعہ حواس انکار کر دیتے ہیں، مگر انسان اپنے ذمے کا کام کرتا جائے تو وہ اپنے ذمے کا کام کرتا جاتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟
دم کی حفاظت کرنا، سانس کی حفاظت کرنا، ارادے کی حفاظت کرنا کہ سانس اس کے ذکر سے غافل نہ جائے، ارادہ اسی کی جانب لگ جائے، ہر چیز اسی کی جانب متوجہ ہو جائے۔ جب ارادہ اس کی جانب ہو جائے گا، سانس اس کی جانب ہو جائے گی، تو پھر میرا کام تیشہ چلائے جانا ہے۔ وہ جو شاہ حسین جسے چرخہ کہتے ہیں کہ چرخے دے ہر گیڑے تے مائی نو یاد کر، تیرا کم چرخہ گیڑی وننے، تیرا کم تیشہ چلائی وننے، ہمت نہ کم سنگے گرانو کھود کے تے اتھے دو دینیر وہا دینے۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مجاز کی کہانی ہے، حقیقت پہ منطبق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ دل بروں کی بات پردوں میں چھپا کے کی جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب یہ مجاز کی باتیں ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ چند لمحوں کے لیے شیریں کا تصور ہٹا دیں فرہاد کے قصے سے، فرہاد کے قصے سے شیریں کا تصور ہٹا دیں، تو کیا فرہاد نہر کھود سکتا ہے؟ تیشہ چلا سکتا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس کوئی منزل نہ رہی، کوئی مراد نہ رہی، کوئی مقصد نہ رہا، کوئی نصب العین نہ رہا، جستجو کا کوئی مرکز نہ رہا۔ میرے بھائیوں، ایک بندہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے سامنے کوئی جستجو نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی نصب العین نہیں ہوتا، تو اس کی کہانی کا نہ آغاز ہوتا ہے، نہ اس کی کہانی کا انجام ہوتا ہے، نہ اس کی کہانی کا کوئی سبق ہوتا ہے۔ اس لیے جو فرہاد کا سارا قصہ ہے، وہ شیریں کے تصور کے اوپر قائم ہے۔ اگر شیریں کو ہٹا دیں، نہ فرہاد کی ہمت ہے، نہ اس کا تیشہ ہے، نہ پہاڑ کھودا جا سکتا ہے، نہ کچھ اور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی محبوب کا، کسی مطلوب کا، کسی مقصود کے قرب کا نصب العین انسان کے سینے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ لوگو، تم نے دنیا کی چاہت بھی کرنی ہے، حسینوں کے خد و خال کی چاہت بھی کرنی ہے، حسینوں کی زلفوں کی چاہت بھی کرنی ہے، باغات کی چاہت بھی کرنی ہے، مکانات کی چاہت بھی کرنی ہے، ہر چیز کی چاہت کرنی ہے، مگر یاد رکھو ساری چاہتیں اپنی جگہ بجا ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ چاہت تمہارے مولا کی چاہت ہے۔ اپنے مولا کو نصب العین بنا لو، اپنے مولا کو اپنی منزل بنا لو، اس کی معرفت اپنا مقصد بنا لو، اس کی طلب اپنی زندگی کا حاصل بنا لو۔ جو اس کی طلب رکھتا ہے، جو اس کی جستجو رکھتا ہے، جو اس کو پانے کی مراد اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کو وہ جذبے بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو وہ ہمتیں بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو وہ جستجویں بھی عطا کر دیتا ہے، اس کو وہ تاریخ کے اندر امر بھی کر دیتا ہے، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اپنے حصے کا کام تم کرو، جو میری قدرت میں ہے میرے خزانوں میں کمی نہیں دیکھو گے۔ یوسف کی طرح دوڑ لگانا تمہارا کام ہے، ہر بند دروازے کو وہ کھولتا چلا جائے گا تمہارے اوپر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک واقعے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک جستجو کا راستہ واضح فرمایا ہے کہ پاک دامنی کی حفاظت کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اس کی طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
بہت شکریہ. تمام احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. ہماری خوش قسمتی اور خوشبختی ہے کہ ہماری محفل میں مرشد ما شیخ ما جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین آپ ہمارے روبرو جلوہ فرما ہیں. ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت سے اپنے دلوں کو فیضیاب کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر بندے کے لیے برکت لاتا ہے اور مومنین کا جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے برکت لاتا ہے. لیکن مومنین کا اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ جمع ہو کے ذکر کرنا اور بھی زیادہ فضیلت اور برکت کا باعث ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک حدیث صحیح کی روشنی میں ایک طرح کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کیا جائے, نیک عمل کیا جائے. ہم سب یہاں ایک نیک عمل میں شریک ہیں, اللہ کی طرف اپنے دلوں کو راغب کرنے کے لیے, اس کی محبت اور اس کے عشق کو تلاش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, اس میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید میں یہ وارد ہوا کہ وَرَاوَدَتْهُ, بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کو ورغلایا, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ غور کرو تو دو چیزیں تمہیں پتہ چلتی ہیں, دنیا اور دل. دنیا اور دل. جو دنیا ہے یہ خوش نما روپ دھار کے آتی ہے اور تمہیں اپنی جانب ورغلاتی ہے. اگر تمہارا دل مومن ہے, تصدیق کرنے والا ہے, ایمان والا ہے, تو تمہارا دل نقش قدم یوسفی پہ قائم رہے گا. نقش قدم یوسفی پہ قائم رہے گا اور دنیا کے ورغلانے کے باوجود بھی اس کے ورغلانے میں نہیں آئے گا. لیکن اگر تم نے اپنے دل کو آوارہ چھوڑ دیا ہے, دل سے تصدیق نہیں کی, دل میں ایمان نہیں ہے, تو پھر دنیا کے ورغلانے میں تمہارا دل بھی ورغلایا جائے گا. تو کیا کر اپنے آپ کو دنیا کے ورغلانے سے محفوظ رکھ, اور خاص کر جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں دل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے, اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. مولا میرے پیکر خاکی میں جو دل تو نے رکھا ہے میں اس کی حفاظت کیسے کروں تیرے لیے, کہ یہ تو تو نے اپنے لیے رکھا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, جو دل کی حفاظت کرتا ہے, جو من کی حفاظت کرتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وہ اپنی روح کی حفاظت کرنے کے لائق ہوتا ہے. اور جو دل کی حفاظت نہیں کرتا, دل کو مضبوط نہیں بناتا, دل میں نور ایمان کو داخل نہیں کرتا, اس کا دل مردگی کے عالم میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے اس سارے واقعے سے اور اس کہانی سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی, اس کے آگے اور بھی بہت سے اجزاء ہیں اور کچھ اجزاء ناچیز نے درمیان میں ترک بھی کر دیے قلت وقت کے پیش نظر, کہ سب کو ایک مجلس میں اتنی تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. مگر بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ اگر آپ صوفیاء کی تعلیمات کو دیکھیں تو آج بھی جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے, آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ واقعہ میں پڑھ نہیں رہا, یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے بتانا, بتانا کہتے ہیں سٹوری ٹیلنگ. ظاہر میں یہ واقعات بتائے جاتے ہیں لیکن
اولیاء کے ہاں یہ واقعات بتائے جاتے ہیں، اور بتانا ہوتا ہے ایکسپیرینسنگ سم تھنگ، کسی چیز کو اپنے اوپر تجربہ کرنا، اس کی کیفیت سے گزرنا۔ جب آپ اولیاء کی تعلیمات میں آتے ہیں، اولیاء آپ کو یہ واقعات بتاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی روح کو یوسف سمجھ اور اپنے من کو کنواں سمجھ، اور کوشش کر ذکر کے ساتھ کہ ابر ہٹ جائے، سورج کا جلوہ زمین دل پہ ظاہر ہو جائے، تاکہ تیرے اندر کا کنواں تاریک نہ رہے، تیرا یوسف روشنی کے اندر رہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیست یوسف آن دلے حق جوئے تو، چوں اسیرے بستہ اندر کوئے تو۔ یوسف کیا ہے؟ یوسف کون ہے؟ فرمایا کہ تیرا حق کا متلاشی دل تیرا یوسف ہے، جو تیرے اندر کے زندان میں قید ہے، تیرے اندر کے اندھیروں میں قید ہے۔ اولیاء اللہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، ذکر کی تپش سے، ذکر کی گرمی سے ان حجابات کو جلا ڈالو، آئینے کو مصفح کر دو، آئینے کو مجلہ کر دو۔ تمہارا سینہ جب روشن ہو جائے گا، تمہیں اپنے اندر سے یوسف کا حسن نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور تمام اولیاء نے ذکر کی دعوت دی کہ ذکر کو اختیار کرو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَالثِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، مگر اپنے من کو صاف کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو صاف کرو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یوسف تیرا کنویں کے اندر ہے۔ ایک قافلہ آیا ہے، قافلے نے رسی لٹکا دی ہے، قافلے نے رسی لٹکا دی ہے، کہا اب رسی کو پکڑ اور ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو کنویں کی تاریکیوں سے اس دنیا کے اجالے کے اندر لے کے آ۔ کنواں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کنواں غفلت ہے تیرے اندر کی۔ اور یوسف کیا ہے؟ کہا وہ تیری روح ہے۔ اور رسی کیا ہے؟ فرمایا رسی تیری سانسیں ہیں۔ اور باہر کا نظارہ کیا ہے؟ کہا باہر روشنی ہے۔ گویا اپنے آپ کو انوار آفتاب حقیقت کے روبرو لانا ہے، حقیقت کے سورج کے سامنے آ کے روشنی پانا، یہ اس کنویں سے باہر نکلنا ہے۔ اب بات پھر سمجھ لیں، یوسف ہے، کنواں ہے، رسی ہے، اندر اندھیرا ہے، لیکن باہر زمین پہ سورج چمک رہا ہے اور روشنی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یوسفا آمد رسن در زند و دست، از رسن غافل مشو بے گاہ شدست۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اے یوسف، رسی لٹکا دی گئی۔ رسی کیا ہے؟ رسی تیری سانسیں ہیں۔ رسی کیا ہے؟ رسی سانسیں ہیں، دو سانسیں ہیں، ایک اندر جاتی ہے، ایک باہر آتی ہے۔ جس نے ان دونوں سانسوں پہ قدرت پا لی، اس نے اپنے یوسف کے ہاتھوں سے اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی، اولیاء فرماتے ہیں، اللہ کی رسی قرآن بھی ہے، اللہ کی رسی رسول اللہ کی شریعت بھی ہے، اللہ کی رسی رسول اللہ کی سنت بھی ہے، اور تمہاری سانسیں بھی اللہ کی رسی ہیں۔ اس لیے اپنی سانسوں کو پکڑو۔ سانسوں کو کیسے پکڑو گے؟ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دو سانسیں ہیں، ایک اندر جاتی ہے، ایک باہر آتی ہے۔ جو اندر جائے اسے بھی اللہ کے ذکر میں لگا دو، جو باہر آئے اسے بھی اللہ کے ذکر میں لگا دو۔ ہونٹ نہ ہلے، زبان بھی نہ ہلے، آواز بھی نہ نکلے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دون الجہر من القول۔ اپنی سانسوں میں ذکر کرو، خفیہ طریقے سے، گڑ گڑا کے، بغیر آواز نکالے۔ ہونٹ نہ ہلیں، زبان نہ ہلے، آواز پیدا نہ ہو۔ جب اندر سانس جائے
تو سانسوں کو ملا کے پڑھو اللہ، ہونٹ نہیں لیں، زبان نہیں لے، آواز نہ نکلے، سانسوں کے ساتھ ملا کے پڑھو ہو، اندر سانس جائے تو اللہ، اور باہر سانس آئے تو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ فرمایا جب تمہاری سانس یہ ذکر کرتی ہے تم محسوس کرو گے کہ تمہارے کنویں میں گرفتار یوسف ذکر کی رسی کو پکڑ کے حقیقت کے سورج کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آپ کے پاس یہی دعوت لے کے آتے ہیں، یہی پیغام لے کے آتے ہیں۔ اصلاحی جماعت حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے یہی پیغام لے کے آتی ہے کہ لوگوں آؤ، اللہ کا ذکر اختیار کرو، اپنے یوسف کی قدر کرو، اپنے یوسف کی حفاظت کرو، اس تاریک کنویں سے اسے نکال کے باہر لے آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے یوسف کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اندر کے بند کنویں سے نکال کے ذکر کی رسی سے انوار آفتاب کے سامنے اس کو اپنی مشاہدہ نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔